وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ سب کے سب ایک امت بن جائیں گے، یعنی سب کے سب یعنی گمراہی کا راستہ اختیار کر لیں گے، ایک ہی گمراہی پہ سب جمع ہو جائیں گے، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم رحمان کے جو منکر ہیں، کافر ہیں، ان کے لیے مکان ایسے بناتے کہ ان کی چھتیں ہوتی من فضہ، چاندی کی، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور ان کے گھروں کی سیڑھیاں بھی ہم چاندی کی بنا دیتے جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، یعنی جو کافر ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم ان کے گھر بھی چاندی کے بنا دیتے، ان کے گھروں کی سیڑھیاں بھی چاندی کی بنا دیتے، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھر کے دروازے بھی چاندی کے بنا دیتے، اور ان کے وہ تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہیں وہ بھی چاندی کے بنا دیتے، وَزُخْرُفًا، اور یہ سب چیزیں سونے کی بھی بنا دیتے۔ یہی لفظ ہے زخرف، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ الزخرف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ سب کے سب لوگ ہی کافر ہو جائیں گے، کافروں کی جو شاہانہ زندگی کو دیکھ کر، تو ہم جتنے کافر ہیں ان کے گھر چاندی کے بنا دیتے، ان کے گھروں کے دروازے چاندی کے بنا دیتے، ان کے گھروں کی سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے، ان کے تخت چاندی کے اور سونے سے یہ ساری چیزیں بنا دیتے، کافروں کو ہم سونا چاندی سے مالا مال کر دیتے، اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ کافروں کی یہ شان دیکھ کے سارے کافر ہو جائیں گے۔ اندازہ کریں۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ سب کی سب رونق والی چیزیں، سونا اور چاندی، دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تو تمہارے رب کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے، خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، خدا کی شناخت رکھنے والوں کے لیے۔ یہ بڑی اہم ترین آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہمیں اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ کافروں کے سونا چاندی سے بنے ہوئے مکانات، سیڑھیاں، دروازے اور یہ تخت، یہ چیزیں دیکھ کے سب لوگ کافروں سے متاثر ہو کر کافر نہ ہو جاتے، تو ہم کافروں کو یہ سب کچھ عطا کرتے، یعنی اتنی بڑے لیول کی آزمائش ڈال دیتے کہ اہل ایمان پہ یہ آزمائش ڈالتے کہ اب بتاؤ اللہ کی طرف آنا ہے کہ شیطان کی طرف۔ تو ڈر یہ تھا کہ کافروں کی یہ شان دیکھ کے سب شیطان کا راستہ اختیار کر لیتے کہ اے جہاں میٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، یعنی یہ دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھاؤ، آخرت کس نے دیکھی ہے۔ تو اس چیز کا ڈر تھا، اس کے بغیر ہی لوگ رحمان سے غافل ہو چکے ہیں۔ آج کسی کے پاس دولت ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی اللہ کا بڑا فضل ہے اس کے اوپر، کوئی دنیاوی منصب ہے اس کو وہ اللہ کا فضل سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ضروری نہیں، فضل ہو بھی سکتا ہے اگر حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی والی خلافت ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے اگر جو ہے وہ آل امیہ اور آل عباس جیسی خلافت ہو، سو کالڈ یا ملوکیت۔ تو ان آیات کی روشنی میں میرے بھائیوں یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس کو بھی کوئی مال و متاع دیا ہے تو وہ دنیا کی زندگی کے برتنے کا سامان ہے، اس کی بنیاد پہ اس کی آخرت کا فیصلہ نہیں ہونے والا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثریت انسانوں کی اکثریت غافل ہے، ایک صحت اور دوسری فرصت، یعنی اس کو انڈر ایسٹیمیٹ لوگ کرتے ہیں۔ صحت تو کسی وقت بھی جا سکتی ہے، تو جب تک صحت ہے اللہ تعالیٰ کو رسپانس کر لیا جائے، اور فرصت یعنی ٹائم کی اویلیبلٹی، اس کو بھی لوگ یعنی ضائع کرتے ہیں۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈبوئے، اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر انفینٹ، انلمیٹڈ آخرت کی زندگی۔ یہ حدیث بھی آپ کو اس چیپٹر میں مل جائے گی۔
ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو لے کر مدینہ شریف سے باہر نکلے، ایک گندگی کے ڈھیر کے پاس کھڑے ہوئے جہاں پہ ایک گلی سڑی بکری تھی، بکری کا بچہ مرا پڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص 1 درہم کے بدلے سے خرید لے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کبھی نہیں ہم خریدیں گے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی اہمیت اس گلی سڑی بکری جتنی بھی نہیں ہے، جسے تم 1 درہم میں خریدنا پسند نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ یعنی تم اسے پسند نہیں کر رہے، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جس کے اوپر لوگ مرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، پھر آپ نے وہ سورہ تکاثر پڑھی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی کثرت کی طلب نے خسارے میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا، ان قریب تم جان جاؤ گے، ان قریب تم جان جاؤ گے۔ یعنی جب قیامت آئے گی کہ مرتے ہی قیامت قائم ہو جائے گی، اور پھر قیامت والے دن تم سے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں پرسش ہوگی۔ تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، باقی جو کچھ بچ گیا وہ تو اس کے وارثوں کا مال ہے جو اس کے مرنے کے بعد بانٹیں گے۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تمنا کرے گا میرے پاس تیسری بھی آ جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی۔ پھر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں، ایک ہی اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے اور وہ اس کے اعمال ہیں، باقی اس کے 2 دوست باہر رہ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار اور اس کا مال، یہ باہر ہی رہ جاتے ہیں، قبر میں صرف اعمال جاتے ہیں جو اس نے کیے، نیک یا برے۔ پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا کی زندگی مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جو دنیا میں جنتیوں والی زندگی گزار رہا ہے وہ سمجھ لے کہ اس کی آخرت سٹیک پہ لگی ہوئی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ دوویں جہانیں مٹھے باؤ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یعنی دنیا کی کاسٹ پہ ہی آپ کو آخرت ملنی ہے، جو سورہ توبہ میں آیا کہ ہم نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں، جان بھی خرید لی مال بھی خرید لیا، تب جنت دیں گے، سورہ توبہ میں آتا ہے۔ تو یہ بڑا مشکل معاملہ ہے، اس کے اوپر فی البدی مجھے یعنی بے شمار احادیث یاد ہیں۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوات سے ڈھانپ رکھا ہے، دنیا کی لذتوں سے، اور جنت کو ڈھانپ رکھا ہے ناگوار چیزوں سے، یعنی دنیا کی پریشانیاں مصیبتیں۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور اس کی ایکسپلینیشن ہے ابو داؤد میں، ترمذی میں اور سنن نسائی کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ جاؤ جبرائیل جنت دیکھ کے آؤ۔ دیکھ کے آئے، اللہ نے فرمایا کیسا پایا جنت کو؟ کہا یا اللہ بڑی خوبصورت ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص بھی ایسا ہوگا جو اس جنت میں جانے کی کوشش نہ کرے، وہ تو تن من دھن لٹا دے گا۔ اللہ نے فرمایا اچھا ایڈی سوکھ ہے اے بریکٹ اچ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو دنیا کی ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا، یعنی دنیا میں تکلیف آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، پھر شریعت کی پابندیاں، حلال و حرام کا فرق کرنا، نمازوں کی پابندی، حقوق العباد کا خیال رکھنا، کتنی تکلیف ہے۔ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنا کوئی آسان کام؟ ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے نا جنت کو گھیر دیا، یعنی جو یہ ہرڈلز، آبسٹیکلز یہ کراس کرے گا وہ جنت تک پہنچے گا۔ اور جبریل سے کہا ذرا اب جنت کو دیکھ کے آؤ نا۔
وہ دیکھ کے آئے نا، ان کا یا اللہ مجھے نہیں لگتا آپ کو بندہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا. ایڈے کڑگے لا چھڑے نے، انہوں پنجابی کہتے ہیں کڑگا، آنکڑے لگا دی ہیں پہنچنے کے لیے، اتنی ہرڈلز، اتنی آبسٹیکلز، مجھے نہیں لگتا آپ کو جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا. یہ حضرت جبرائیل فرشتوں کا سردار کہہ رہے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا اچھا ذرا دوزخ کو دیکھ کے آؤ، جہنم کو دیکھ کے کہا یا اللہ اتنا سخت عذاب، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ ایسے عمل کرے کہ وہ دوزخ میں جانے کے لیے کوشش کر رہا ہو. توبہ توبہ توبہ، ایڈا سوکھ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے یعنی ان کو سٹے کروا کے اور دوزخ کو ڈھانپ دیا دنیاوی شہوات سے، دنیا کی لذتوں سے، اور فرمایا اب جا کے ذرا دیکھو. جبرائیل علیہ السلام جب دوبارہ گئے دوزخ کو دیکھنے کے لیے کہ دوزخ تو ہر بندہ ہی پہنچ جائے گا سلپ ہو کے، اتنی زیادہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے گرد لالچیں رکھی ہوئی ہیں، دنیا کی ساری آسائشیں، دنیا کی ساری لذتیں، دنیا کی ساری عیاشیاں یہ گھیر گار کے انسان کو دوزخ میں لے جانے والی. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی شخص دوزخ سے بچ پائے گا، تو نے ایسے ہی معاملات کر دیے کہ لگتا ہے سارے ہی دوزخ میں چلے جائیں گے. یعنی وہ جبرائیل جو تھوڑی دیر پہلے ایک سٹیٹمنٹ دے رہے تھے 180 ڈگری بدل گئی. کیوں بدل گئی؟ کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے طارق جمیل صاحب کے لیکچرز نہیں سنے ہوئے تھے. میرے بھائیوں خدا بڑا ڈاڈا ہے، خدا کا کبھی ایک رخ بیان نہ کرے. یہ یعنی میں نے گھر تو نہیں، یہ ساری حدیثیں بخاری مسلم سے ہیں، یہ کوئی قصہ کہانیاں تو نہیں صوفیاء کی کتابوں کی لکھی ہوئی میں بیان کر رہا ہوں، یہ بخاری مسلم بیان کر رہا ہوں. یہی وجہ ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چوراہے کے پاس سے گزرے، کچھ صحابہ کہہ کے لگا رہے تھے، ہنس رہے تھے، آپ رک گئے. آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے ہوتے تو بہت کم ہنستے، زیادہ رویا کرتے. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک ایسے شخص کو بلائے گا جس نے دنیا میں بڑی عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کو رسپانس نہیں کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں ذرا اس کو پکڑ کے ایک دوزخ کا پھیرا لگواؤ نا. ایک کی پھیرا کہنا نا، ایک پھیرا لگے گا، ایک پھیرا لگے گا نا. اللہ تعالیٰ اس کو بلا کے پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں تو نے آسائش کا دن گزارا؟ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کبھی آسائش نہیں پائی، حالانکہ پوری زندگی عیاشی گزری ہے، لیکن دوزخ کا ایک پھیرا وہ سارا نشہ کافور کر دے گا. اور پھر اسی مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس شخص کو بلاؤ جس نے دنیا میں بڑی مفلسی کی زندگی گزاری لیکن مجھے رسپانس کیا، اور فرشتوں ذرا اسے ایک جنت کا پھیرا لگاؤ نا. وہ ایک پھیرا لگوائیں گے نا، پھر اللہ پوچھے گا اوہ دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی؟ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم کوئی تکلیف نہیں دیکھی. اگر یہ ہمیشہ کی کامیابیاں مجھے ملنی تھی تو وہ تکلیف ہی بھول جائے گا. اور یہ ایک کانٹے کی بات ہے جو سارے صحیفوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا سورۃ الاعلیٰ میں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہی ایک کانٹے کی بات، یونیورسل ٹروتھ، پچھلے سارے صحیفوں میں، ساری آسمانی کتابوں میں ایک ہی کانٹے کی بات تھی. ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ قرآن سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے، ایک ہی کانٹے کی بات تھی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. تو اس ٹاپک پہ یعنی بے شمار بولا جا سکتا ہے. میں اس ٹاپک کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتا ہوں اس حدیث پہ جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، بس سانس چلتی رہے، اتنا مجھے رزق ملے، میں اس پہ خوش ہوں.